السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شاہین چینل۔ ناظرین، اس چھوٹے سے کارواں میں ہمارے ہم سفر بننے والے سبسکرائبر کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ اس کارواں میں شریک ہونے والے ساتھیوں کا دل و جان سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو چلتے ہیں آج اپنے نئے موضوع کی طرف۔ سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ: تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تمہارے رب نے ان کی چالوں کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا وہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بوسا۔ سورۃ الفیل کے الفاظ معنی۔ کے معنی ہیں کیا؟ یہ حمزہ استفہامیہ ہے جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ لم ترا، تو نے نہیں دیکھا، کیفا، کیسے، فعل، اس نے کیا، رب کا، تیرا رب، اصحاب، ساتھی والے، الفیل، ہاتھی، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل، کیا اس نے نہیں کیا، کیا اس نے نہیں بنایا، کیدن، تدبیر، چال، کیدہم، ان کی تدبیر، ان کی چال، فی، میں، تضلیل، غلط، سر سے پیر تک غلط، بے راہ کرنا، گمراہ کرنا، وارسلا، اور اس نے بھیجا، علیہم، ان پر، طیرن کی جمع طیور، پرندے، ابابیل، گول کے گول، جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم، وہ یعنی پرندے پھینکتے ہیں یا پھینکتے تھے، حجارتن، پتھریاں، پتھر، اس کا واحد حجر ہے، سجیل، کنکر۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد ایسی کنکری ہے جو مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہے۔ حجارتن من سجیل کے معنی مٹی کے مضبوط پتھر، فا کے معنی تو، پھر جعل، بنا دیا، ہم، ان کو، کا، کی طرح، عصف، بوسے کو کہتے ہیں، مأکول، کھایا ہوا، جانوروں کے کھانے کے بعد بچی ہوئی گھاس۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ترجمہ: تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تفسیر: علم ترا میں خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل میں یہ خطاب عرب کے عام لوگوں سے ہے جو اس سارے قصے سے خوب واقف تھے۔ پھر دیکھنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ پورے عرب میں یہ واقعہ بچے بچے کی زبان پر تھا، گویا یہ واقعہ لوگوں کے لیے آنکھوں دیکھے واقعے کی طرح یقینی تھا۔ اس صورت میں ہاتھی والوں کے واقعے کا مختصر بیان ہے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی غرض سے ہاتھیوں پر سوار ایک بڑی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ حق تعالی شانہ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان پر آسمانی عذاب نازل فرمایا اور انہیں نیست و نابود کر کے ان کے ارادوں کو مٹی میں ملا دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ ترجمہ: کیا تمہارے رب نے ان کی چالوں کو ناکام نہیں کر دیا؟ تفسیر: یعنی وہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کا کعبہ اجاڑ کر اپنا مصنوعی کعبہ آباد کریں، یہ نہ ہو سکا۔ اللہ نے ان کے سب پیچ غلط اور تمام تدبیریں بے اثر کر دیں۔ کعبہ کی تباہی کی فکر میں وہ خود ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ لفظ قید کے معنی ہیں کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کرنا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں خفیہ کیا چیز تھی؟ 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے اعلانیہ یمن سے مکہ آیا تھا
اور اس نے یہ بات چھپا کر نہیں رکھی تھی کہ وہ کعبے کو ڈھانے آیا ہے، اس لیے یہ تدبیر تو خفیہ نہ تھی۔ جی ہاں، جو بات خفیہ تھی وہ حبشیوں کا وہ مقصد و ہدف تھا کہ وہ کعبہ کو منہدم کر کے قریش کو کچل دیں گے اور عرب کے تمام لوگوں کو مرعوب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے جو جنوب سے شام و مصر کی طرف چلا جاتا تھا۔ اس مقصد کو انہوں نے چھپا رکھا تھا اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ان کے کلیسا کی جو بے حرمتی عربوں نے کی اس کا بدلہ وہ ان کا کعبہ ڈھا کر لینا چاہتے ہیں۔ تضلیل کے معنی ہیں گمراہی میں ڈال دیا، لیکن محاورے میں کسی تدبیر کو گمراہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اسے ضائع کر دینا اور اسے اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام بنا دینا ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کوئی داؤ نہ چل سکا یا اس کا کوئی تیر نشانے پر نہ بیٹھا۔ قرآن مجید کی سورۃ المومن آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا گیا وما کید الکافرین الا فی ضلال، مگر کافروں کی چال اکارت ہی ہو گئی۔ اور سورہ یوسف آیت نمبر 52 میں فرمایا گیا وان اللہ لا یہدی کید الکافرین، اور یہ کہ اللہ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ اہل عرب امراء القیس کو الملک الذلیل یعنی ضائع کر دینے والا بادشاہ کہتے تھے، کیونکہ اس نے اپنے باپ سے پائی ہوئی بادشاہی کو کھو دیا تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ترجمہ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ تفسیر، اصل میں طیرن ابابیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اردو زبان میں چونکہ ابابیل خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابرہہ کی فوج پر ابابیلیں بھیجی گئی تھیں، لیکن عربی زبان میں ابابیل کے معنی ہیں بہت سے متفرق گروے جو پے در پہ مختلف سمتوں سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے گروے ہوں یا جانوروں کے۔ اکرمہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحر احمر کی طرف سے آئے تھے۔ سعید ابن جبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے نہ بعد میں دیکھے گئے۔ یہ نہ نجد کے پرندے تھے نہ حجاز کے، اور نہ تہامہ یعنی حجاز اور بحر احمر کے درمیان ساحلی علاقے کے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھیں اور پنجے کتوں جیسے۔ اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے، اور تقریباً سب راویوں کا متفقہ بیان ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور پنجوں میں دو دو کنکر۔ مکہ کے بعض لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک مدت تک محفوظ رہے، چنانچہ ابو نعیم نے نوفل بن ابی معاویہ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے وہ کنکر دیکھے ہیں جو اصحاب الفیل پر پھینکے گئے تھے، وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی نعیم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ چلگوزے کے برابر تھے، اور ابن مردیہ کی روایت میں ہے کہ بکری کی مینگنی کے برابر۔ ظاہر ہے کہ سارے سنگریز ایک ہی جیسے نہیں ہوں گے، ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہو۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترجمہ، جو پرندے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ تفسیر، حجارۃ من سجیل یعنی سجیل کے قسم کے پتھر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل فارسی کے الفاظ سنگ اور گل سے مل کر بنا ہے، اور اس سے مراد وہ پتھر ہے جو مٹی کے گارے سے بنا ہو اور پک کر سخت ہو گیا ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 82 اور سورہ حجر آیت نمبر 74 میں کہا گیا ہے کہ قوم لوط پر سجیل کی قسم کے پتھر برسائے گئے تھے، اور انہی پتھروں کے متعلق سورہ زاریات آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا ہے کہ وہ حجارۃ من طین یعنی مٹی کے گارے سے بنے ہوئے پتھر تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، ترجمہ، پھر ان کا وہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بوسا۔ تفسیر، کعصف مأکول، عصف کا لفظ سورہ رحمان آیت نمبر 12 میں آیا ہے، ذوالعصف والریحان،
اور گلے بھوسے اور دانے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عصف کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو گلے کے دانوں پر ہوتا ہے اور جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں، پھر جانور اسے کھاتے بھی ہیں اور کچھ ان کے چبانے کے دوران گر جاتا ہے اور کچھ ان کے پاؤں تلے روندا بھی جاتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یمن پر مملکت حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے اور ان کا آخری بادشاہ ذوالنواس ہے جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی نصارہ پر شدید مظالم کیے۔ اسی نے ایک طویل و عریض خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھرا اور جتنے نصرانی بت پرستی کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے سب کو اس آگ کی خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اصحاب الاخدود کے نام سے سورہ بروج میں کیا گیا ہے۔ ان میں 2 آدمی کسی طرح اس کی گرفت سے نکل بھاگے اور انہوں نے قیصر سے، جو اس وقت شام کا بادشاہ تھا، جا کر فریاد کی کہ مملکت حمر کے اس بادشاہ نے نصارہ پر ایسا ظلم کیا ہے، آپ ان کا انتقام لیں۔ قیصر نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، یہ بھی نصرانی تھا اور یمن کے قریب تھا، کہ آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو۔ اس نے اپنا لشکر 2 کمانڈر اربات اور ابرہہ کی قیادت میں یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے میں بھیج دیا۔ لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو قوم حمیر کے قبضے سے آزاد کرایا۔ ملک حمیر ذوالنواس بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اس طرح اربات اور ابرہہ کے ذریعے یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا۔ پھر اربات اور ابرہہ میں باہمی جنگ ہوئی اور اربات اس جنگ میں مارا گیا، ابرہہ غالب آ گیا اور یہی بادشاہ حبشہ کی طرف سے ملک یمن کا حاکم یعنی گورنر مقرر ہوا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کلیسا بنایا جائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کلیسا کی عظمت و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبۃ اللہ کے بجائے اس کلیسا میں جانے لگیں گے۔ اس خیال پر اس نے ایک بہت بڑا عالی شان کلیسا اتنا اونچا تعمیر کروایا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کو سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا اور پوری مملکت میں یہ اعلان کروا دیا کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کے حج کے لیے نہ جائے بلکہ اس کلیسا میں عبادت کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی مگر دین ابراہیم اور کعبہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی، اس لیے عدنان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کلیسا میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا، اور بعض روایت میں ہے کہ ان میں سے کسی مسافر قبیلے نے کلیسا کے قریب اپنی ضروریات کے لیے آگ جلائی، اس کی آگ کلیسا میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور بتایا گیا کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے لیے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبے پر حملہ کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی دوسرے بھی اس لشکر کے لیے بادشاہ حبشہ نے بھیج دیے تھے۔ ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔ تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو ہکا دیں تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا۔ عرب میں جب اس حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔
یمن کے عروب میں ایک شخص ذو نفر نامی تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے، اس لیے یہ عرب کامیاب نہ ہوئے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دے دی اور ذو نفر کو قید کر لیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ قبیلے خثعم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، مگر ابرہہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا۔ ارادہ ان کے قتل کا کیا، مگر پھر یہ سمجھ کر ان کو زندہ رکھا کہ ان سے راستوں کا پتہ معلوم کریں گے۔ اس کے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے قبیلے ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابرہہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہ شرط لگا کر خاموشی اختیار کی کہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم الشان بت خانہ لات کے نام سے بنا رکھا ہے، یہ اس کو نہ چھیڑیں۔ انہوں نے ابرہہ سے مل کر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم تمہاری امداد اور رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار ابو رغال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ابرہہ اس پر راضی ہو کر ابو رغال کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مقدس پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے، جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رئیس قریش کے بھی تھے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنے ایک سفیر کو مکہ مکرمہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد کعبے کو ڈھانا ہے اور تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اسے عبد المطلب کا پتہ بتایا کہ وہ قریش کے سب سے بڑے سردار ہیں۔ چنانچہ اس نے عبد المطلب سے گفتگو کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، البتہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر اور اس کے خلیل ابراہیم کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے، پھر جو چاہے کرے، پھر دیکھ لے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے وجیح آدمی ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھے کہ وہ کس گھر سے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے اونٹ جو تمہارے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو اول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقار و عزت ہوئی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف 200 اونٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں بلکہ اس کا مالک اللہ ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ ابرہہ نے جواب دیا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ قریش کے اور بھی چند سردار گئے تھے اور انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر تم کعبے پر حملہ نہ کرو اور لوٹ جاؤ تو ہم پورے تہامہ کی 1/3 پیداوار تمہیں بطور خراج ادا کرتے رہیں گے، مگر ابرہہ نے ان کے ماننے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے
وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی، سب نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے تو بس میں نہیں، آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام کر دیں۔ دعا کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ ان کو یہ کامل یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اسی یقین کی بنیاد پر انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ نہیں کیا، کعبہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہ کیا کہ خود تو اس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، اور دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے محمود نامی ہاتھی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب جن کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین یعنی محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی والوں نے اسے اٹھانا چاہا مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس کو لوہے کے بڑے بڑے تبروں سے مارا گیا، اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈالا گیا، پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلانے کے بعد جب واپس مکہ کی طرف چلانے لگے تو پھر دوبارہ بیٹھ گیا۔ رب کائنات کی قدرت کا یہ کرشمہ تو ظاہر ہوا ہی تھا، دوسری جانب دریا کی اور سے پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دی، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کے برابر تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ واقعی کی روایت ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے، کبوتر سے چھوٹے تھے اور ان کے پنجے سرخ تھے، ایک کنکر پنجے اور ایک چونچ میں لیے آتے دکھائی دیتے، اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے اور کنکر برسانے شروع کر دیے۔ جس پر بھی یہ کنکریاں پڑتی اس کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھتے ہوئے سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی ہلاک ہو گیا، اور لشکر کے سب لوگ اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف سمتوں میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کر گرنے لگے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا تھی اس لیے وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا۔ دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور مر گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی باندھ مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کہ دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے، اور حضرت صدیقہ عائشہ کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہج اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔